अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर एंड लिसनर्स। उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी में आपका ढेर सारा वेलकम। आतिश इश्क एंड अमेरिकन मॉन्स्टर बाय सारा इकबाल की नेक्स्ट एपिसोड लेकर हाजिर हुई हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दीजिएगा। और आप लोग इस पर रिस्पॉन्स अच्छा नहीं देते तो फिर मेरा दिल नहीं करता इसको मैं कंटिन्यू करूँ। अब मैंने ये स्टार्ट तो कर दिया, नेक्स्ट टाइम अगर आप लोगों ने रिक्वेस्ट की ना कि ये नावल कर दे, वो नावल कर दें, उससे पहले मैं रिस्पॉन्स लूँगी एक एपिसोड करके, फिर आगे आप लोगों को एपिसोड दिया करूँगी। अभी भी मैंने 2 दिन पहले आप लोगों को इतनी लॉन्ग एपिसोड दी थी, ऑलमोस्ट 2 घंटे की। तो उस पे जाके रिस्पॉन्स आप लोग चेक करें कि कितना कम दिया है, इतनी मेरी मेहनत ज़ाया होती है। आप लोग भी थोड़ा सा ख्याल रखा करें ना। चलें स्टार्ट करते हैं। माँ बाप हयात हैं? मौलवी साहब पूछते हैं। नहीं, वफ़ात हो गई है सबकी। सिकंदर बिना अमायमा की तरफ देखते हुए मौलवी के हर सवाल का जवाब पुरसुकून होकर दे रहा था। लड़के का नाम? मौलवी पूछते हैं। जहांगीर आलम। सिकंदर जहांगीर आलम। सिकंदर पुरसुकून सा जवाब देता है। बाप का नाम? मौलवी साहब दोनों को देखते हुए पूछते हैं। अमायमा की नज़रें अब भी सिकंदर के चेहरे पर टिकी हुई थी। जहांगीर आलम। सिकंदर सर झुकाकर जवाब देता है। माँ बाप हयात हैं? मौलवी साहब पूछते हैं तो सिकंदर के होंठ पर चुप लग जाती है। जी जिंदा है, माँ बाप ही नहीं है, एक बहन भी है। सिकंदर की जगह अमायमा जवाब देती है। सिकंदर अमायमा के जवाब देने पर फ़ौरन से इसकी तरफ देखने लग जाता है, जबकि अमायमा इससे अब अपनी नज़रें हटा चुकी थी। निकाह के लिए तैयार हैं आप? मौलवी साहब दोनों के चेहरे को देखते हुए पूछते हैं। जी तैयार है। सिकंदर और अमायमा दो पल ठहर कर दोनों एक साथ जवाब देते हैं। तो निकाह शुरू करते हैं। मौलवी साहब पुरसुकून होकर कहते हैं। सिकंदर जहांगीर आलम वल जहांगीर आलम, क्या आपको अमायमा हैदर अंसारी अपने निकाह में कबूल है? मौलवी साहब सिकंदर का चेहरा देखते हुए पूछते हैं। सिकंदर अपनी आंखें बंद किए गहरी सांस लेते हुए कहता है। कबूल है, कबूल है, कबूल है। अमायमा हैदर अंसारी, क्या आपको सिकंदर आलम वल जहांगीर आलम अपने निकाह में कबूल है? मौलवी साहब के पूछने पर अमायमा कुछ पल दम साधे हुए खामोशी से सर झुकाए हुए बैठी हुई थी। सिकंदर इसे अब की बार कुछ नहीं कहता है, वो बस खामोशी से सर झुकाए हुए अपने हाथों को मसलते हुए बैठा हुआ था। कबूल है। अमायमा पहली बार कहती है तो सिकंदर गहरी सांस लेते हुए अपने हाथों की मुट्ठियां खोल देता है। कबूल है, कबूल है। अमायमा दोबारा 2 बार और कहकर अपने और सिकंदर के रिश्ते को कबूल कर लेती है। निकाह की रसूमात मुकम्मल होते ही दोनों एक लंबी गहरी सांस लेकर अपना अपना सर उठाए मौलवी साहब को देखने लग जाते हैं। मुबारक हो बच्चों, आज से आप लोग एक खूबसूरत रिश्ते में बन चुके हैं। अल्लाह पाक आपको आपके लिए मुबारक करे। मौलवी साहब मुस्कुराते हुए दुआ देते हैं, जबकि सामने बैठे हुए दोनों को इस बात की खुशी नहीं हुई थी। खुदा हाफिज, सिकंदर कहते ही कॉल काट देता है। नि- हो गया निकाह? निकाह? क्या अब मैं जा सकती हूँ? अमायमा गर्दन मोड़ कर संजीदा लहजे में पूछती है। कहाँ जाओगी तुम? अब तो तुम हर लिहाज से मेरी बन चुकी हो। सिकंदर लैपटॉप बंद करते हुए इत्मीनान से कहता है। जहन्नुम में चली जाऊंगी पर आपके साथ नहीं रहूंगी। अमायमा सोफे से उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए बोली। तुम्हें वहां तक जाने की जहमत करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए जहन्नुम यहीं ले आऊँगा। सिकंदर अमायमा को जाता हुआ देखते हुए कहता है। हाँ, और मैं खुद रहने भी लग जान और मैं खुद रहने भी लग जाना, क्योंकि आप वहीं रहना डिज़र्व करते हैं। अमामा पलटकर गुस्से में दांत भींचते हुए कहती है। ये बात याद रखो बेगम, जहाँ मैं रहूँगा वहीं तुम रहोगी। सोच लो अब कहाँ रहना डिज़र्व करता हूँ। सिकंदर खड़ा होकर अमायमा की तरफ बढ़ते हुए अपनी शर्ट के बाजुओं के बटनों को खोलने लगता है। मैं आपके साथ नहीं रहूँगी, बात शादी करने की हुई थी, साथ रहने की नहीं। अमायमा सिकंदर को देखते हुए इसकी हरकत को इग्नोर करते हुए कहती है। मेरे अंदाजे से शादी के बाद शादी करने वाले लोग साथ ही रहते हैं, ये बात कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सिकंदर अपनी शर्ट के बटन खोलते हुए अमायमा की तरफ दबे दबे कदम बढ़ाने लगता है। ये आप क्या कर रहे हैं? अमायमा शर्ट के तीसरा बटन खोलते हुए देखते हुए बौखलाते हुए पूछती है। ये क्या कर रहा हूँ? सिकंदर चौथा बटन खोलते हुए अमायमा के मज़ीद करीब आता है। शर्ट क्यों उतार रहे हैं आप अपनी? अमायमा अपनी नज़रें दूसरी तरफ करते हुए बोली। कपड़ों में सुहागरात कौन मनाता है बेगम? हैं? सुहागरात? आपने तो मेरे साथ ज़बरदस्ती शादी की है। हमायमा सिकंदर को अपनी तरफ आता देखकर बौखलाते हुए डरे हुए धड़कते हुए दिल के साथ कहती है। तो क्या ज़बरदस्ती शादी ये कहती है कि सुहागरात नहीं मनानी चाहिए? सिकंदर शर्ट का आखिरी बटन खोलते हुए कहता है। मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे दरमियान ऐसा कुछ नहीं होगा। हमामा अपने डर पर काबू पाने की कोशिश करते हुए कहती है। हमारे दरमियान सब होगा, सब कुछ होगा, और शुरुआत हम आज रात से ही करेंगे। सिकंदर हमामा को डरता देखते हुए इसके चेहरे पर
नजर जमाए हुए अपनी शर्ट का आखिरी बटन खोलकर शर्ट ज़मीन पर उतार कर फेंकता है और अमायमा की तरफ बढ़ने लगता है। सिकंदर को अपनी तरफ आता देखकर वो मुड़कर लंबे लंबे टाँग भरती हुई दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश करती है और बाहर निकल पाती इससे पहले सिकंदर इस तक पहुंच जाता है। अमायमा को कमर से पकड़कर इसका रुख अपनी तरफ मोड़ता है और अमायमा के मोड़ते ही सिकंदर इसके लबों पर झुक जाता है। शिद्दत से वो उसके लबों पर झुके हुए इसकी सारी सांसें खुश करने लगता है। सिकंदर के सीने पर हाथ मारते हुए वो इसको खुद से दूर करने लगती है, पर सिकंदर अमायमा के हाथों को भी अपनी गिरफ्त में लिए अमायमा की कमर से लगाए। सिकंदर इसकी बची कुची सांसें भी रोकने लगी पूरी कोशिश करता है। सिकंदर अमायमा से धक्का देते हुए गहरी सांसें देखते हुए कहती है, क्या हुआ बेगम? सिकंदर अपनी जगह से टस से मस नहीं होता है, पर इसके लबों का आज़ाद कर देता है। आपको शर्म नहीं आती क्या? आप क्या कर रहे हैं मेरे साथ? अमामा सिकंदर की आंखों में देखते हुए गुस्से से कहती है, हाँ पता है मुझे क्या कर रहा हूँ। सिकंदर अमामा के होठों को अपने अंगूठे से सहलाते हुए कहता है, हाथ मत लगाए मुझे। अमामा इसका हाथ झटकते हुए कहती है, कब तक रोकोगे मुझे? सिकंदर मुस्कुराते हुए पूछता है, क्या? अमामा इसके चेहरे पर सजी हुई मुस्कुराहट को ना समझते हुए पूछती है, कब तक रोकोगी तुम खुद को मेरे करीब आने से? तुम्हें लगता है मैं तुम्हें आज़ाद रहने दूंगा? सिकंदर के लहजे में और इसकी आंखों में शरारत भरी हुई थी, जो मामा के तैश में इजाफा करता जा रहा था। उफ, ये नज़रों का जाम नहीं पीना है। मैंने सिर्फ सिकंदर कहते ही एक बार फिर से मामा के लबों पर झुक जाता है। मामा सिकंदर की हरकत पर इसे दूर करने की कोशिश करती है, पर सिकंदर इसके लबों पर अपना निशान बनाने की कोशिश में इसे खुद से दूर नहीं करता। अमायमा मुसलसल परिंदे की तरह इसकी कैद में फड़फड़ाते हुए इससे दूर होने की कोशिशें करती रहती है। इसे लगातार कोशिशों को देखकर सिकंदर अमायमा के लबों पर निशान देकर आज़ाद कर देता है। अमायमा के होंठ से खून बहने लग गया था। सिकंदर का दिल और नीयत दोनों इस पर ख़राब हो रही थी, पर वो अब से ही इस पर ज़्यादा जुल्म नहीं करना चाहता था। सिकंदर अमायमा के होंठों से खून बहता देख रहा था और दूर हो जाता है और पलटकर चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए हुए अपनी शर्ट की तरफ बढ़ता है। ज़मीन से शर्ट उठाकर वो पहनने लगता है। अमायमा अपने होठों पर हाथ मारकर वहाँ से बहता खून देखने लगती है। अभी के लिए इतना ही, मुझे थोड़ा काम है, वो कर लूँ, बाकी सब रात को अपने घर जाकर करेंगे। सिकंदर शर्ट पहनते हुए टेढ़ी स्माइल करते हुए कहता है, क्या करेंगे आप रात को? अमायमा अपने होठ पर हाथ रखते हुए हैरानगी से पूछती है, वो भी बताऊँगा नहीं, रात को प्रैक्टिकल करके दिखाऊँगा। सिकंदर शर्ट के बटन बंद करते हुए अमायमा के करीब आकर इसके खून निकलते होंठ पर अपने अंगूठे से खून साफ किए वो अंगूठा अपने मुंह में डालकर साफ करते हुए कहता है, गंदी हरकतें मत करें। अमायमा सिकंदर का हाथ इसके मुंह से हटाते हुए कहती है, अब तो शुरुआत है इन गंदी हरकतों की, तुम सिर्फ इंतज़ार करो मेरा थोड़ी देर में मैं वापस आता हूँ, फिर चलते हैं हम अपने घर। सिकंदर अमायमा के गाल खींचते हुए कहता है और कहकर कमरे का दरवाज़ा आराम आराम से खोलकर बाहर निकल जाता है। अमायमा दरवाजे को बिना लॉक देखकर वह हैरान कुन नज़रों से दरवाजे को देखने लग जाती है। ये खुला हुआ ही था क्या? अमामा दरवाजे को खुलता हुआ देखते हुए कहती है, ये छोटे से अंधेरे में डूबा हुआ कमरा जिसके दरमियान में ही कुर्सी पर बैठा हुआ मर्दान गर्दन लटकाए हाथ पैर बांधे हुए वो बेहोश पड़ा था। कमरे में लाइट्स नहीं थी। कमरे में क्या, इस वक्त पूरे फार्म हाउस में अंदर तक लाइट नहीं थी। काफ़ी दिन बंद रहने की वजह से लाइट बोर्ड शूट कर गया था, जिसकी वजह से पूरे फार्म हाउस की लाइट बंद हो गई थी। हीर कमरे में मोमबत्तियां जलाकर कमरे में रोशनी कर रही थी। ये उठ क्यों नहीं रहे? कहीं मरमरा तो नहीं गए? हीर आखिरी तीसरी मोमबत्ती जलाते हुए गर्दन मोड़ कर वरसान को देखते हुए खुद से कहती है। हीर माचिस की तीली बुझाकर मोमबत्ती हाथ में पकड़े हुए वो वजदान की तरफ बढ़ रही थी और जाकर मोमबत्ती वजदान के चेहरे के सामने की। वो काफ़ी देर तक इसके चेहरे को खामोशी से देखने लग गई थी। हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। खिड़की से चांद की हल्की हल्की सी रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी। रोशनी के साथ साथ खिड़की से आने वाली हवा जो मोमबत्तियों से टकराकर बुझने लगती है। हीर जल्दी से दूसरा हाथ आगे बढ़ाए मोमबत्ती को बुझने से रोकती है। हीर वजदान के चेहरे से सरसरी सी नज़र हटाती है कि वजदान अपनी आंखें खोलकर करीब से हीर के मुस्कुराते हुए चेहरे और आंखों की तरफ देखने लग जाता है। अगर मेरे इतने करीब ही रहना है तो बता देती मुझे। वजदान हीर के चेहरे की तरफ देखते हुए धीरे से सर झटकते हुए दिल से कहता है। वजदान की आवाज़ पर हीर फौरन से पलटकर इसकी तरफ देखती है। हीर की आंखें सीधा वजदान की आंखों से जा टकराती हैं। वजदान तो पहले ही हीर की आंखों का दीवाना हुआ पड़ा था। आज हीर भी इसकी काली रात जैसी आंखों में आज पहली बार इतने गौर से देख रही होती है कि इसकी आंखों में खो जाती है। ऐसे में देखा करो, एक पैदल है
ایک دل ہے کتنی بار چھیننا ہے مجھ سے؟ وجدان ہیر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اپنی آنکھیں بڑی بڑی کیے ہوئے مسکراتے ہوئے کہتا ہے۔ وجدان کی بات پر ہیر جلدی ہی خود کو کمپوز کیے ہوئے وجدان سے دور ہو جاتی ہے۔ ہیر جیسے ہی دور ہوتی ہے وہ پلٹ کر دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے اپنے اچانک سے تیزی سے دھڑکتے ہوئے دل کو نارمل کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ وجدان ہیر کی حالت دیکھ کر مسکرا دیتا ہے۔ ہیر سے نظر ہٹا کر وہ جیسے ہی اپنی طرف دیکھتا ہے اس کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہوئے حیرانگی سے جگہ بنا لی تھی۔ یہ کیا ہے؟ وجدان اپنی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے۔ وجدان کی آواز پر ہیر گہری سانس لے کر پلٹ کر اس کی طرف دیکھتی ہے اور دیکھتے ہوئے وجدان کے سامنے والی کرسی پر آ بیٹھتی ہے۔ آپ کو کب ہوش آیا؟ ہیر وجدان کے سامنے بیٹھتے ہوئے اپنے ہاتھوں میں موم بتی پکڑے ہوئے کھڑکی کی طرف پڑے ہوئے ٹیبل کی طرف وجدان پر سرسری سی نظر ڈالتے ہوئے دیکھتے ہوئے پوچھتی ہے۔ تمہیں ذرا شرم نہیں آئی مجھے کڈنیپ کرتے ہوئے؟ میں تمہارا شوہر رہ چکا ہوں۔ وجدان اس کی سنی ہوئی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کا دھیان اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ ہاں، نہیں آتی مجھے شرم، اور آپ یہ بات اچھے سے جانتے ہیں میرے پرانے شوہر۔ ہیر گہری سانس لیتے ہوئے وہیں کھڑی ہو کر آگ کے ساتھ کھیلتے ہوئے وجدان کی بات کا جواب دیتی ہے۔ ابھی اور اسی وقت کھولو مجھے، اس سے پہلے میں پولیس کو بلاؤں۔ وجدان جو اپنے آپ کو بندھا ہوا دیکھتے ہوئے غصے سے آ رہا تھا، وہ نہ تو وہ ہیر پر نکال سکتا تھا نہ اس وقت کچھ کر سکتا تھا۔ وہ آپ پولیس والے کی بیٹی کو ہی پولیس کی دھمکی دے رہے ہیں۔ ہیر مڑ کر وجدان کو دیکھتے ہوئے اپنے ہاتھوں سے واہ کا اشارہ کرتے ہوئے کہتی ہے۔ سوری، میں بھول گیا تھا تم پولیس والی کی بیٹی ہو۔ وجدان ہیر کو دیکھتے ہوئے معصوم سے شکل بناتے ہوئے کہتا ہے۔ اچھا، اب تو یاد آ گیا ہے نا، اب کام کی بات کر لیتے ہیں۔ ہیر ہاتھ میں موم بتی پکڑے ہوئے دوبارہ وجدان کی طرف چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہے۔ یاد کھول دو مجھے، انسان کی بچی بن کر مجھ سے بات کرو، یہ گنڈا گردی چھوڑو۔ اگر وجدان اب تنگ ہو رہا تھا۔ رسیوں میں گھرا ہوا خود کو دیکھ کر گنڈا گردی کرنا میں نے آپ سے ہی سیکھا ہے۔ ہیر وجدان کے سامنے بیٹھتے ہوئے موم بتی دونوں کے درمیان اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے کہتی ہے۔ ہاں، کبھی کچھ اچھا مت سیکھنا، ہمیشہ الٹی حرکتیں ہی سیکھنا۔ وجدان ہیر کو دیکھتے ہوئے گندا سا منہ بناتے ہوئے کہتا ہے۔ بازو لگاتار پیچھے بندھے ہونے کی وجہ سے اس کے بازو اور کندھے میں گولی کے زخم میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ میں آپ میں کچھ اچھا ہوتا تو میں اچھا سیکھتی نا۔ چلیں چھوڑیں یہ سب، بتائیں مجھ سے شادی کریں گے؟ ہیر بڑی بڑی آنکھیں کیے وجدان کے رد عمل کا دیکھتے ہوئے مزے لیتے ہوئے پوچھتی ہے۔ کیا تم نے مجھ سے شادی کرنے کے لیے مجھے اغوا کیا ہے؟ وجدان ہیر کے کن آنکھوں سے دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے، حیران کن نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے۔ ہاں، شادی کے لیے کیا ہے۔ بتائیں شادی کریں گے یا مرنا پسند کریں گے؟ ہیر موم بتی وجدان کے چہرے کے قریب کرتے ہوئے کہتی ہے۔ اس سچویشن میں تو میں مرنا ہی پسند کروں گا، بس یہ ہی رہ گیا تھا میری زندگی میں لڑکی کے ہاتھوں کڈنیپ ہونا۔ وجدان اپنا منہ کھڑکی کی طرف موڑتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے شرمندگی سے چور ہوتے ہوئے کہتا ہے۔ جواب دیں مجھے، ادھر ادھر کیا دیکھ رہے ہیں؟ ہیر وجدان کے چہرے کے مزید قریب موم بتی کرتے ہوئے کہتی ہے۔ اسے نیچے رکھو، ہاتھ چل جائے گا۔ وجدان ہیر کے ہاتھ میں پگھلتی ہوئی موم بتی کی طرف پلٹ کر دیکھتے ہوئے کہتا ہے۔ ہیر وجدان کی بات مانتے ہوئے جلدی سے موم بتی نیچے زمین پر رکھ دیتی ہے۔ شاباش میری گڑیا، بس ایسے ہی ہمیشہ میری باتیں مانتی رہا کرو، کتنی پیاری لگتی ہو ایسے۔ وجدان مسکراتے ہوئے ہیر کے چہرے کو تکتے ہوئے بولا۔ آپ میری فکر نہ کریں، اپنی فکر کریں۔ ہیر گندا سا منہ بناتے ہوئے وجدان کو دیکھتے ہوئے بولی۔ تمہارے ہوتے ہوئے کبھی کچھ ہو سکتا ہے؟ تمہیں موجودگی میں میرا نہیں، صرف اور صرف تمہارا ہوتا ہے۔ وجدان پرسکون سا ہوتے ہوئے کرسی سے پشت ٹکاتے ہوئے کہتا ہے۔ ٹھڑکی پن ختم نہیں ہوگا آپ کا؟ ہیر بھی کرسی سے پشت ٹکائے ہوئے کہتی ہے۔ ٹھڑکی پن نہیں ہے شہزادی نے، محبت ہے میری، جو میں دل کی گہرائیوں سے تمہیں بتانا اور دکھانا چاہتا ہوں، پر مجبور ہوں۔ تم نے ہاتھ پیر دونوں باندھ رکھے ہیں میرے۔ وجدان درد میں مبتلا اپنے درد کو بمشکل ضبط کرتے ہوئے کہتا ہے۔ میں جانتی ہوں آپ نہیں کرتے، صرف مجھے استعمال کرنے کے لیے جھوٹی محبتوں کی باتیں کرتے ہیں۔ ہیر تلخ لہجے میں وجدان کے چہرے سے نظریں ہٹاتے ہوئے کرسی سے پشت ٹکائے ہوئے سخت نظروں سے دیکھتے ہوئے کہتی ہے۔ تم میری محبت کی توہین کرنے سے باز نہیں آؤ گی۔ وجدان سر جھکائے ہوئے کہتا ہے۔ محبت کیا سچ میں کرتے ہیں؟ ہیر کرسی سے پشت ٹکاتے ہوئے وجدان سے پوچھتی ہے۔ ثبوت چاہیے تمہیں؟ اتنا بڑا جیتا جاگتا انسان تمہارے قدموں میں بچھنے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے، اور تم اب بھی میری محبت پر شک کر رہی ہو؟ وجدان ہنستے ہوئے ہیر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتا ہے اور کہہ کر اپنا سر جھکا لیتا ہے۔ وجدان
ہیر اس کا جھکا ہوا سر دیکھتے ہوئے کہتی ہے۔ ہیر کی آواز اور اس کے نام کی پکار پر وجدان آنکھیں بند کر کے اپنے دل کو سکون بخشتا ہے، اور کچھ ہی اسی طرح بیٹھے ہوئے وہ کچھ دیر بعد اپنا سر اٹھا کر دوبارہ ہیر کی آنکھوں میں دیکھنے لگتا ہے۔ بات تو چاہت بھری ایک نظر کی ہے، ورنہ ہر کسی سے کہاں کرتی ہیں یہ کلام آنکھیں۔ وجدان ہیر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دل ہی دل میں خود سے کہتا ہے، اور کہہ کر گہری سانس لیتے ہوئے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اپنے آپ کو کھولنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ نظریں پھیر لیتا ہے کیونکہ جانتا ہے اگر کچھ پل اور اسے دیکھتا رہا تو اپنے اس وقت کے حال سے بھی جائے گا۔ محبت کمزور دلوں کا کام نہیں ہے، روح کانپ جاتی ہے جب یار جدا ہوتا ہے۔ ہیر وجدان کے دوسرے طرف موڑے ہوئے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہے، میری محبت کمزور نہیں ہے، نہ میں کمزور دل کا ہوں۔ تم نے دیوانہ کر دیا ہے مجھے، تمہاری ان آنکھوں نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا، تمہاری موجودگی میرے دل کو سکون دیتی ہے، تمہاری غیر موجودگی مجھے بے چین کر دیتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ پاگل بھی۔ وجدان ہیر کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پاتا ہے۔ وجدان کی نظریں مسلسل ہیر کی آنکھوں میں ہی تھیں۔ وہ اپنی بات کا ایک ایک لفظ شدت سے کہتے ہوئے ہیر کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، پر ہیر اس کے اپنے قریب آنے کے راستوں کو بند کیے ہوئے تھی۔ اگر میں آپ کو کبھی نہ ملی تو کیا آپ ایسے ہی رہیں گے، جانور بن کر؟ ہیر وجدان کے وجود کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھتی ہے۔ ہاں، شاید اسے بھی کہیں گنا زیادہ بدتر بن جاؤں۔ وجدان بنا سوچے سمجھے بول دیتا ہے، اور اگر مل گئی تو بدل جائیں گے؟ ہیر وجدان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے تجسس سے پوچھتی ہے۔ بدل جاؤں گا؟ تمہیں پانے کے بعد میں بدل جاؤں گا، بلکہ بدل چکا ہوں۔ وجدان اپنے آپ پر ہنستے ہوئے کہتا ہے، تو پالیں مجھے اور چھوڑ دیں ہر چیز وہ جو آپ اب کرتے ہیں، اب اپنے مطلب کے لیے۔ ہیر کی باتوں پر وجدان حیرانگی اور بے یقینی سے اس کی طرف دیکھنے لگ جاتا ہے۔ کیا؟ وجدان حیرانگی سے کہتا ہے۔ ہاں، ہیر مختصر سا جواب دیتے ہوئے کرسی سے اٹھ کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ خیریت ہے؟ کہیں ایک دن کی دوری نے تمہیں مجھ سے محبت تو نہیں کروا دی؟ وجدان ہیر کو کھڑکی کے پاس جاتا دیکھتا ہوا کہتا ہے۔ کھول دو مجھے ڈارلنگ، آزاد جانور کو یوں پنجروں میں قید نہیں کیا جاتا۔ وجدان مسکراتے ہوئے شرارت سے بھرے ہوئے لہجے میں کہتا ہے، اور خود اپنے ہاتھوں کو کھولنے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ مجھے اس آزاد جانور کو قید کرنا آتا ہے۔ ہیر کھڑکی کے پاس کھڑی ہو کر پلٹ کر اٹل لہجے میں بولتے ہوئے کہتی ہے، یقیناً تمہیں ہی آتا ہے۔ وجدان اپنے ہاتھوں میں بندھی ہوئی رسی کی گٹھان کو کھولتے ہوئے کہتا ہے، مجھے قید کرنا ہے تو اپنی باہوں میں کرو، یوں رسیوں میں قید کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ وجدان اپنے ہاتھ کی رسی کو کھول کر ہنستے ہوئے کہتا ہے، رسی تو کھول دیتا ہے لیکن اپنے ہاتھ آگے نہیں بڑھاتا۔ مجھے جانور نہیں پسند، نہیں ان کا میرے قریب آنا مجھے زہر لگتا ہے۔ ہیر وجدان کے پاس آتے ہوئے اس کے سامنے ٹہلتے ہوئے کہتی ہے، یہ جانور تمہیں شہد بھی لگے گا، ایک دفعہ مجھے کھولو تو صحیح۔ وجدان ہیر کو دیکھتے ہوئے کرسی پر چوڑا ہو کر بیٹھتے ہوئے کہتا ہے، خاموش ہو جائیں، اس سے پہلے آپ کے لیے کوئی مصیبت کھڑی ہو جائے۔ ہیر ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے بولتی ہے، میری مصیبت تو پہلے ہی میرے سامنے کھڑی ہوئی ہے۔ وجدان ہیر کو سر سے لے کر پیر تک دیکھتے ہوئے کہتا ہے، اپنی نظریں جھکا لیں ورنہ انہیں نوچنے میں وقت ضائع نہیں کروں گی۔ ہیر وجدان کے چہرے سجی ہوئی مسکراہٹ دیکھتے ہوئے غصیلے لہجے میں کہتی ہے، نوچ لو جانے من، نوچ لو، سر سے لے کر پیر تک میں تمہارا ہی ہوں، جو نوچنا ہے نوچ لو۔ وجدان اب بھی ہیر کو شرارتی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہتا ہے، اف، استغفر اللہ، وجدان کتنے بے شرم ہیں آپ۔ ہیر غصے میں کہہ کر اپنا منہ موڑ لیتی ہے اور اپنا غصے کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ تمہیں میری اتنی یاد آ رہی تھی تو بتا دیتی، میں تمہیں کہیں دور ہی نہ جانے دیتا۔ وجدان اپنے پیروں کی رسی کو کھولتے ہوئے کہتا ہے، مجھے آپ کی کوئی یاد وغیرہ نہیں آ رہی تھی، جب راستے الگ ہو چکے ہوں تو سفید گلاب کو اور انسانی دل، وہ سب کیا تھا؟ ہیر کو پلٹتا دیکھ کر وجدان رک جاتا ہے اور سیدھا ہو کر کرسی پر بیٹھ جاتا ہے۔ وہ میری محبت تھی، میری جان کے لیے، اور میرے سسر کے لیے میری طرف سے پہلا تحفہ تھا وہ۔ کیا ہوا، پسند نہیں آیا تھا تمہیں؟ وجدان ڈھیٹوں کی طرح ہنستے ہوئے پوچھتا ہے تاکہ ہیر اسے اپنی نظریں ہٹائے، اور وہ وہی ہوا۔ ہیر غصے سے اپنی نظریں ہٹا چکی تھی، جس کا فائدہ وجدان اٹھاتے ہوئے اپنے پیروں کی رسی اور اپنے پیٹ اور سینے پر بندھی ہوئی رسی کو کھولنے لگتا ہے۔ جب تک تم سے واپس نکاح نہیں کر لیتا ہوں تب تک میں نے عہد کیا ہے، میں ہر روز تمہیں تحفہ بھیج کر اپنی محبت کا احساس دلاؤں گا۔ وجدان اپنے آپ کو رسیوں سے آزاد کر کے آرام سے رسیاں سائڈ پر پھینکتے ہوئے کہتا ہے، آپ سے محبت نہیں کرتی میں، پر اپنے ماں باپ سے بہت کرتی ہوں، اور ان کے خاطر کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ ہیر کھڑکی سے باہر آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے گہری سانس لیتے ہوئے کہتی ہے، اب سمجھا تم نے مجھے کڈنیپ کیوں کیا ہے۔ وجدان ہیر کی بات سن کر ہنستے ہوئے جواب دیتا ہے، تمہارے باپ سے دشمنی خاندانی ہے، اور خاندانی دشمنیاں ختم آسانی سے نہیں ہوتی۔
وجدان اپنے ہاتھوں کو لگاتار کوششیں کرتے ہوئے کہتا ہے، جانتی ہوں میں نے نہ جانے اب تک کتنے خاندانوں کو ختم کیا ہے، مجھے خود یاد نہیں ہے۔ ہیر وجدان کی طرف بڑھتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ کمر پر باندھے ہوئے پرسکون سی اس کی طرف آتی ہے اور کہتی ہے۔ وجدان بیٹھا ہوا کچھ اس انداز میں تھا کہ ہیر کو پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ اپنے آپ کو آزاد کرا چکا ہے۔ وہ کرس وہ کرس وہ پرسکون سی ہو کر کمر پر ہاتھ باندھے ہوئے کمرے موم بتیوں سے ہلکی پھلکی سی روشنیوں میں اپنے عکس کو دیکھتے ہوئے پھر رہی تھی۔ پھر جانتے ہو، ہم نے آج تک جتنوں کو کی بھی جان لی ہے وہ سب جانے کے حقدار تھے۔ ہی بنا وجدان کو دیکھے کمرے کا کونا کونا دیکھتے ہوئے کہتی ہے، پر اپنے مطلب کی خاطر کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی اور ہمیں تکلیف دینے والوں کو چھوڑا بھی نہیں ہے۔ ہیر کندھے اچکا کر جیسے ہی پلٹ کر وجدان کو دیکھتی ہے وہ کرسی سے غائب ہو چکا تھا۔ خالی کرسی دیکھتے ہوئے فوراً سے دھڑکتے ہوئے دل پر اپنے آس پاس دیکھنے لگ جاتی ہے۔ ہیر ایک بار پلٹ کر اپنے پیچھے جیسے ہی دیکھتی ہے وجدان اس کے بالکل پیچھے کھڑا ہوا تھا۔ ہیر کے پلٹنے پر وہ اسے اسی پل اپنی باہوں میں قید کر لیتا ہے۔ وجدان کے بازوؤں کا زخم ابھی بھی تازہ تھا، جسے خون بہنا شروع ہو چکا تھا۔ وجدان اپنے درد کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ہیر کو مضبوطی سے اپنی باہوں میں قید کیے ہوئے کھڑا ہوا تھا۔ ہیر کا سر اس کے بائیں کندھے سے لگا ہوا تھا۔ وجدان پیر ہیر کی کمر پر کے گرد وہ اپنی بازوؤں کا حصار باندھے ہوئے ہیر کو اپنے آپ میں قید کیے ہوئے کھڑا ہوا تھا۔ وجدان چھوڑے مجھے، ہیر اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر اس سے دور ہونے کی کوشش کرتی ہے۔ رک جاؤ 2 منٹ، پھر خود ہی چھوڑ دوں گا تمہیں ہیر۔ وجدان ہیر کی گردن پر پیچھے سے ہاتھ رکھ کر اس کی گردن میں اپنا منہ چھپانے لگتا ہے۔ ہیر وجدان کی قریبی پر بے حد بے چین نہیں ہو رہی تھی، اس کی بے چین دل کو بھی سکون مل رہا تھا۔ ہیر اس کی بات کو ماننے سے جتنا خود کو روک رہی تھی، وجدان کی قریبی اس کا سامنے ہونا یا نہ ہونا اس کی اس بات کو ثبوت دے رہی تھی۔ یا اللہ، یہ میرے دل کو کیا ہو رہا ہے؟ میرے دل کو سکون کیسے مل سکتا ہے وجدان کے پاس ہونے پر یہ ناممکن ہے، یہ ناممکن ہے۔ ہیر اپنے آپ کو سمجھانے کی کوششوں میں لگ جاتی ہے، کہیں یہ پہلی علامت تو نہیں ہے مجھے وہ وجدان سے محبت؟ ان کے ایک دن نہ دیکھنے پر مجھے یہ سن رہے تھے، یہی دکھ رہے تھے، ان کا ہی بار بار مجھے خیال آ رہا تھا۔ ہیر وجدان کے کندھے سے سر ٹکائے ہوئے کھڑکی سے باہر آسمان میں کالی گہری اندھیری رات میں آسمان میں چمکتے ہوئے ستاروں میں جھرمٹ کے درمیان ایک اکیلے مکمل چاند کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے، کیا میں ان کو پسند کرنے لگی ہوں؟ ہیر کی آنکھیں نم ہونے لگی تھی۔ کیا میں وجدان کو پسند کرتی ہوں یا میں بھی محبت کر بیٹھی ہوں؟ ہیر نم آنکھوں سے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہے، تم رو کیوں رہی ہو؟ وجدان ہیر کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے اس کی نم آنکھوں کو دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے۔ ہیر کوئی جواب نہیں دیتی، وہ بس خاموشی سے وجدان کو دیکھے جا رہی تھی۔ ہیر یہ دشمن ہے بابا کا، میں ایک دشمن سے عشق کرنے کی غلطی نہیں کر سکتی ہوں، ہرگز نہیں کر سکتی ہوں، چھوڑیں مجھے، دور رہیں آپ۔ ہیر وجدان کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اس سے دور ہوتے ہوئے کہتی ہے۔ ہیر کے دل کی دھڑکنیں تیزی سے بڑھنا شروع ہو گئی تھیں، اتنی تیز کہ ان کی آواز تھی کہ وجدان بآسانی ان کی آواز سن رہا تھا۔ آپ آزاد کیسے ہوئے؟ میں نے آپ کو اچھے سے باندھ رکھا تھا۔ ہیر کرسی کی طرف دیکھتے ہوئے مزید تیزی سے بڑھتی ہوئی دھڑکنوں سے پوچھتی ہے۔ بھاڑ میں گئی رسی، پرسکون ہو جاؤ، تم اتنی تیز دھڑکنیں ہو رہی ہیں تمہاری۔ وجدان ہیر کو اپنی طرف کھینچتے ہوئے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں پیالے میں مانند پکڑے ہوئے پیار اور فکر مندی سے چور لہجے میں کہتا ہے، آپ پاگل ہیں؟ ہیر وجدان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے غصے میں کہتی ہے، تمہارے پیار میں۔ وجدان ہیر کے ماتھے پر اپنے لب رکھتے ہوئے کہتا ہے، نفرت نہیں ہو رہی ہے مجھ سے، غصہ نہیں آ رہا ہے، میں نے آپ کا دل توڑا ہے، آپ سے جھوٹ کہا، جھوٹی شادی کی تھی میں نے آپ سے، آپ تو جھوٹ بولنے والے شخص کو معاف نہیں کرتے ہیں۔ ہیر وجدان سے دور ہوتے ہوئے بڑھتی ہوئی دھڑکنوں اور نم آنکھوں سے پوچھتی ہے، تم سے نفرت ہو ہی نہیں سکتی ہے، مجھے پاگل نہیں ہو جس سے محبت کروں اسی سے نفرت کروں۔ وجدان ہیر کی طرف بڑھتے ہوئے کہتا ہے، گڑیا رو مت کرو، کتنی بار کہا ہے، رویا مت کرو، کتنی بار کہا ہے، پہلے تو نہیں آ رہا تھا لیکن اب ضرور غصہ آ رہا ہے۔ تمہاری آنکھوں میں نمی دیکھ کر وجدان ہیر کی آنکھیں صاف کرتے ہوئے پیار سے کہتا ہے۔ ہیر بے یقینی سے بڑھتے ہوئے دھڑکنوں سے وجدان کے چہرے کو اس کی کالی گہری آنکھوں میں دیکھتی رہتی ہے۔ کیا ہے یہ آدمی؟ ہیر کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے گہری سانس لیتے ہوئے کہتی ہے، چھوڑیں گے مجھے؟ ہیر وجدان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس کے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ مارتے ہوئے کہتی ہے، دل نہیں کر رہا۔ وجدان مسکراتے ہوئے بولا، ایسی کی تیسی آپ کے دل کی، چھوڑیں مجھے۔ اور یہ کیا ہے؟
हीर खुद को अपना चेहरा वजदान के हाथों से छुड़वाते हुए कहती है। क्या है? वजदान हैरानगी से पूछता है। मैंने आपको किडनैप किया था, आपसे बात करने के लिए, ना कि रोमांस करने के लिए। हीर वजदान के सीने पर थप्पड़ मारते हुए कहती है। तो क्या हो गया मेरी जान, जब खूबसूरत जवान हैंडसम लड़का आंखों के सामने और इतना करीब होता है तो रोमांस खुद ब खुद हो जाता है। वरदान हीर के बिल्कुल करीब आते हुए कहता है। वरदान की बातों पर हीर अपने दांतों तले निचला होंठ दबाकर अपनी हंसी को जब्त करने की कोशिश करती है। तुम ब्लश कर रही हो? वरदान हंसते हुए हीर के चेहरे को देखते हुए कहता है। कोट छोड़े मेरा। वरदान हीर के कोट का कोना पकड़कर इसे मजीद करीब करते हुए शरारत से भरी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाते हुए कहता है। मेरे ख्याल से मैंने सच में आपसे बात करने के लिए आपको किडनैप किया था, रोमांस करने के लिए नहीं। छोड़े मेरा कोट। हीर वजदान के हाथ से कोट छुड़वाते हुए कहती है और इसका हाथ पकड़कर वापस कुर्सी की तरफ ले जाती है। छोड़ो ना किडनैपिंग वगैरह, आओ हम दोनों मिलकर रोमांस करते हैं। वरदान हीर के पीछे पीछे चलते हुए कहता है और कहकर बाजू पकड़कर इसे झटके से अपनी तरफ खींच लेता है। दिमाग दुरुस्त जगह पर है आपका? हीर वरदान के सीने से लगी हुई गुस्सैली नज़रों से देखते हुए कहती है। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ही था, तुमने किडनैप करके इसको ख़राब कर दिया है। वरदान हीर के चेहरे पर झुकते हुए कहता है। अगर ये दुरुस्त होता तो मुझे इसको किडनैप करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। हीर वरदान के माथे पर उंगली रखकर इसका चेहरा अपने चेहरे से दूर करते हुए कहता है। हाँ तो ऐसे ख़राब करने वाली भी तो तुम ही हो। पहले ही इतनी मुश्किलों से तुम्हें अपनी ज़िंदगी में लाया था और आई भी ऐसे ना होने के बराबर, और फिर निकल गई मेरे हाथों से। अब फिर से सब करना पड़ेगा। वरदान थके हुए लहजे में ना में सर हिलाते हुए कहता है। आपको लगता है कि मैं अब भी आपके साथ आऊँगी? हीर वरदान की रिटाई को देखते हुए कहती है। तुम आओगी, तुम सिर्फ मेरे हाथों में नहीं, मेरी जान मेरी बाहों में भी आओगी। और जिस दिन आई, इस दिन तुमसे अपने हर इंतज़ार का बदला अपनी मोहब्बत की शिद्दत से लूँगा। वरदान हीर की आंखों में देखते हुए इसकी कमर के गिर्द अपनी बाजुओं का हिसार मजबूती से बांधे हुए कहता है। देखते हैं ऐसा कौन सा दिन, कोई दिन आएगा भी कि नहीं अब ज़िंदगी में, या नहीं, क्योंकि चांसेस बहुत कम है। हीर वरदान के सीने पर हाथ रखकर इसे तसल्ली देते हुए कहती है। इससे दूर होती है। इंसान कभी कुछ अच्छा भी बोल लेता है, ज़रूरी नहीं होता हमेशा अगले का दिल छलनी करके रखना। वरदान अपने सीने पर हाथ रखकर हीर को गंदा सा मुंह बनाकर देखते हुए बोला। अच्छा, और जो आप बेरहमी से लोगों को मार मार कर इनका दिल तोहफे में दूसरों को देते हैं, इसका क्या? हीर अपना कोट ठीक करते हुए वरदान के चेहरे को देखते हुए सीरियस फेस में कहती है। वो काम है मेरा। वरदान ने भी नजरें चुराते हुए अटल लहजे में जवाब दिया और पलट कर कमरे की तरफ देखने लगता है, जहाँ पर रोशनियों के चंद किरणों कुर्सी और टेबल के अलावा कुछ और भी नहीं था। ऐसा काम करना ज़रूरी है क्या आपके लिए? हीर वरदान को इधर उधर देखते हुए पूछती है। काम काम होता है, इसमें ख्वाहिशात नहीं देखी जाती, सिर्फ और सिर्फ तरक्की और कामयाबी देखी जाती है। वरदान खिड़की से बाहर की तरफ आसमान देखते हुए कहता है। तुम्हारे साथ आदमी नहीं है? वरदान मुड़कर हीर की तरफ देखते हुए पूछता है। नहीं, मेरे और आपके अलावा यहाँ और कोई नहीं है। हीर दोनों हाथ कमर पर बांधे हुए पुरसुकून अंदाज में जवाब देती है। काफ़ी बहादुर हो गई हो, जो अकेले मुझ जैसे इन शख्स को उठा भी लिया और इसके सामने बिना डर के खड़े हुई हो। वजदान हीर को देखते हुए फ़खरी अंदाज में कहता है। डर नहीं लगता मुझसे? वजदान कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहता है। हाँ, नहीं लगता है। हीर वजदान के पीछे चलते हुए कहती है। तुम्हें डरना चाहिए मुझसे, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ। वरदान दरवाजे को खोलते हुए कहता है। फिलहाल जो करना है वो मैंने करना है। हीर लंबे लंबे दाग भरती है, वरदान के पास जाती है, इसकी शर्ट पीछे से पकड़कर इसे वापस कमरे में धकेलती है और ख़ुद दरवाज़ा बंद किए वो दरवाजे से टेक लगाए हुए खड़ी हो जाती है। ये क्या बदतमीज़ी है? वरदान पलटकर गुस्सैले लहजे में कहता है। पहले जो मुझे चाहिए वो मुझे दे दें, इसके बाद जहाँ जाना है वहाँ चले जाना। हीर वजदान की तरफ कदम बढ़ाते हुए कहती है। क्या चाहिए तुम्हें? वजदान हीर के कदमों को देखते तरफ किचकिचाते हुए कहता है। क्या दे सकते हैं आप मुझे? हीर वजदान की तरफ इसके चेहरे की तरफ देखते हुए दबे दबे कदम उठाते हुए कहती है। दे तो मैं बहुत कुछ सकता हूँ, पर तुम्हें वो सब मैं तुम्हें शादी के बाद देना चाहता हूँ। वजदान पीछे की तरफ कदम बढ़ाते हुए कहता है। पर मुझे पहले ही चाहिए। हीर शरारती मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए हुए कहती है। ये नहीं, गलत है। वजदान दीवार से टकराते हुए अपने हाथों से अपना सीना छुपाने लगता है। गलत क्या है इसमें? हीर अपनी हंसी दबाते हुए पूछती है। गलत ही तो है, देखो ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ। मानता हूँ तुम्हें देखकर मेरी नीयत ख़राब हो रही है, पर इसका ये मतलब नहीं कि तुम मेरी इज्जत लूटने की कोशिश करो। वरदान अपना दूसरी तरफ मुंह मोड़ते हुए कहता है। इस इज़्ज़त में लूटने जैसा कुछ नहीं बचा है। हीर वरदान के साइड फेस को देखते हुए बोली।
بابا کا پیچھا چھوڑ دیں ورنہ آپ کا بہت نقصان ہو جائے گا۔ نقصان تو میرا پہلے ہی بہت ہو چکا ہے، اس کی بھرپائی کرو یا پھر نئے نقصان کے ڈر سے اسے بھی چھوڑ دوں۔ ہیر وجدان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتا ہے، مطلب پیچھے ہٹنے کا ارادہ نہیں ہے؟ ہیر دو ٹوک انداز میں پوچھتی ہے۔ نہیں ہے، وجدان بھی دو ٹوک لہجے میں کہتا ہے۔ اب میرے پاس کوئی آپشن نہیں بچا وجدان۔ ہیر اپنے آپ سے وجدان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتی ہے، مجھ سے شادی کریں گے؟ ہیر وجدان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتی ہے، کیا؟ وجدان ہیر کی کمر کو پکڑ کر اسے خود سے دور کرتا ہے اور حیرانگی سے پوچھتا ہے، تم سیریس ہو؟ وجدان حیران کن نظروں سے پوچھتا ہے، سیریس ہوں، میں شادی کرنا چاہتی ہوں، میں آپ سے، سچی والی، اصل والی۔ ہیر پرسکون انداز میں مسکراتے ہوئے کہتی ہے، تمہارے باپ کو اعتراض ہوگا؟ وجدان ایک دم سے دھڑکتے ہوئے دل سے بولتا ہے، میں دیکھ لوں گی انہیں، آپ بتائیں شادی کریں گے یا زندگی بھر مجھے پانے کی خواہش میں انتظار کرتے رہیں گے؟ ہیر اپنے ہاتھ کمر پر باندھے ہوئے وجدان سے پوچھتی ہے، تم اپنے بابا کے لیے مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہو، اپنا سودا کر رہی ہو؟ وجدان غصے میں پوچھتا ہے، ہاں کر رہی ہوں، ویسے دور رہ کر آپ کو نہیں روک پاؤں گی، اپنے بابا کا نقصان کرنے سے پر آپ کے قریب رہ کر پاؤں گی۔ ہیر وجدان کی بات کا جواب سچ میں بول کر دے دیتی ہے۔ وجدان اس کی بات سن کر سر جھکا کر مسکرا دیتا ہے، تم سوچ لو مجھ سے شادی ہوگی تو تم صرف اور صرف میری ہوگی، میں تمہیں تمہاری زندگی میں موجود ہر شخص سے دور کر دوں گا۔ وجدان ایک آئیبرو اٹھاتے ہوئے ہیر کی سرمئی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہتا ہے، مجھے قبول ہے۔ ہیر مختصر سا جواب دیتی ہے، تم میری ہونے کے لیے تیار ہو؟ وجدان بے یقینی سے پوچھتا ہے، تم تیار ہوں؟ ہیر کندھے اچکاتے ہوئے کہتی ہے، تم کیا کرنا چاہتی ہو؟ تم جانتی ہو تم مجھے پسند نہیں کرتی ہو، تو پھر اچانک سے شادی کے لیے کیوں مانی تم؟ وجدان کو اس کے اچانک سی حامی پر یقین نہیں آ رہا تھا، کیونکہ مجھے پتہ چل گیا ہے کہ میری آخری منزل آپ ہی ہیں۔ آپ کسی اور کا میری منزل بننے نہیں دیں گے۔ گھوم پھر کر بھی جب آپ کے پاس ہی آنا ہے تو سیدھا سیدھا آ جاتی ہوں۔ ہیر گہری سانس لیتے ہوئے کہتی ہے، مطلب یقین ہو گیا ہے تمہیں اس بات کا کہ تم میری ہی ہو؟ وجدان بھی گہری سانس لیتے ہوئے کہتا ہے، ہاں ہو گیا ہے یقین۔ ہیر کوڑ لہجے میں جواب دیتی ہے، پر مجھ سے شادی کی ایک شرط ہے۔ ہیر پلٹ کر کھڑکی کے پاس ہوا سے بجھتی ہوئی موم بتی کی طرح بڑھتے ہوئے کہتی ہے، کیسی شرط؟ وجدان ہیر کے پیچھے پیچھے قدم بڑھاتے ہوئے بولا، میرے ساتھ حویلی میں رہنا پڑے گا۔ ہیر گرم گرم پگھلتی ہوئی موم بتی پر اپنی انگلی رکھتے ہوئے کہتی ہے، میں تمہاری حویلی میں رہوں گا؟ وجدان حیران کن نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے، جی، ایک پر ایک فری آفر ہے آپ کے لیے، ایک طرف میں بھی مل جاؤں گی اور دوسری طرف بدلہ لینے آپ کو آسانی ہوگی۔ ہیر پلٹ کر وجدان کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے، یہ کہو نا مجھ پر نظریں رکھنے میں آسانی ہوگی۔ وجدان ہیر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس کی بات کا مطلب سمجھتے ہوئے کہتا ہے، جی صحیح سمجھے، میں آپ کو چاہیے کہ مجھے آپ چاہیے اور آپ کو میں، یہ سودا غلط تو نہیں ہوگا؟ ہیر کندھوں کو اچکاتے ہوئے پوچھتی ہے، منظور ہے؟ وجدان اسی پل بول پڑتا ہے، تو منظور ہے آپ کو؟ ہیر وجدان کی بات دہراتے ہوئے پوچھتی ہے، ہاں منظور ہے، نکاح خواہ تیار ہے، تم نکاح کرنے والی بنو؟ وجدان کہتے ہی اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے، پر اس کے پاس فون نہیں تھا، یہ لیں۔ ہیر وجدان کا فون اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہتی ہے، تم سچ میں تیار ہو؟ اگر اس بار کوئی دھوکہ دیا یا اب کی بار مشکل ہو جائے گی تمہارے لیے؟ وجدان دھمکی دینے والے انداز میں ہاتھ سے فون پکڑتے ہوئے بولا، اس بار جو ہوگا وہ حقیقت ہوگی، اب کی بار کوئی جھوٹ اور کوئی دھوکہ نہیں ہے۔ ہیر وجدان کا فون چھوڑتے ہوئے کہتی ہے، ٹھیک ہے۔ وجدان ہیر کی حامی کو انکار میں بدلنے سے پہلے ہی جلدی سے علی کو کال لگاتا ہے، جس نکاح خواہ سے سکندر اور مائمہ کا نکاح ہوا تھا، اسی سے اپنے نکاح کی بات کرتا ہے، آ جاؤ۔ وجدان ہیر کو اپنی طرف آنے کا اشارہ کرتا ہے اور خود کرسی پر آ کر بیٹھتا ہے۔ ہیر بھی اس کے پیچھے پیچھے چل پڑتی ہے اور وجدان کے سامنے والی کرسی پر آ بیٹھتی ہے۔ وجدان ایک نظر ہیر کو دیکھتا ہے، اس کے دل میں خوشی کی لہر دوڑ پڑتی ہے۔ وجدان کے چہرے پر اس کی خوشی صاف دکھائی دے رہی تھی، جو ہیر بآسانی محسوس کر رہی تھی۔ السلام علیکم بچوں، مولوی صاحب کال لگتے ہی سلام کرتے ہیں۔ وعلیکم السلام، وجدان جواب دیتا ہے۔ ہیر خاموش رہتی ہے۔ نکاح شروع کریں، آپ کی معلومات ہے میرے پاس۔ علی پہلے ہی انہیں سب بتا چکا تھا، یہ وہی تھے جنہوں نے پہلے بھی ہیر اور وجدان کا نکاح کروایا تھا۔ وجدان ایمان بنت الیگزینڈر، کیا
آپ کو ہیر جہانگیر عالم اپنے نکاح میں قبول ہے؟ قبول ہے۔ وجدان بنا وقت گوائے بول پڑتا ہے۔ وجدان ایمان بنت الیگزینڈر آہان، کیا آپ کو ہیر جہانگیر عالم اپنے نکاح میں قبول ہے؟ قبول ہے، قبول ہے۔ ہیر جہانگیر عالم ولد جہانگیر عالم، کیا آپ کو وجدان ایمان اپنے نکاح میں قبول ہے؟ مولوی صاحب ہیر کو دیکھتے ہوئے پوچھتے ہیں۔ ہیر کچھ پل خاموش رہتی ہے اور بند دروازے کی طرف دیکھنے لگ جاتی ہے۔ اسے بند دیکھ کر وہ ایک گہری سانس لیتے ہوئے مڑ کر پہلے وجدان کو پھر مولوی صاحب کو دیکھتے ہوئے بول پڑتی ہے، قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ ہیر بھی وجدان کو اپنے نکاح میں قبول کر چکی تھی۔ اس نے بھی قبول ہے کہا ہی تھا کہ کمرے کا دروازہ زور سے کھلتا ہے، جہاں پر سکندر اپنے آدمیوں کے ساتھ کھڑا گہری سانسیں لیتے ہوئے دونوں دروازے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کھڑا تھا۔ ویلکم برادر، ہیر سکندر کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے۔ شادی مبارک ہو، ہیر کہتے ہوئے کھڑی ہوتی ہے اور سکندر کے سامنے آ کھڑی ہوتی ہے۔ ہیر کی باتیں سنتے وجدان بھی کال بند کیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ تمہیں کیسے پتا ہے اس نے شادی کر لی ہے؟ ہیر وجدان ہیر کے پیچھے کھڑا ہو کر پوچھتا ہے، کیا مجھے اپنی شادی کا نہیں پتا ہو سکتا ہے؟ ہیر کہتے ہوئے پلٹ کر وجدان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھتی ہے، تم جانتی ہو مجھے؟ سکندر کہہ ہی رہا تھا کہ ہیر پلٹ کر ایک زوردار تھپڑ سیدھا سکندر کے منہ پر دے مارتی ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ میں جانتی ہوں آپ کو، جس کا نام آپ اپنے ساتھ جوڑے پھرتے ہیں۔ اگر غور کریں تو وہ میرا باپ بھی وہی ہے۔ ہیر سکندر کے چہرے کی طرف دیکھتے اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچے ہوئے غصے میں کہتی ہے، دل تھپڑ مارنے کا نہیں گولی مارنے کا کر رہا ہے، پر خون خون کو نہیں مار سکتا ہے۔ ایک ماں باپ کی اولادیں ہیں۔ اگر آپ میرے بھائی نہ ہوتے تو یقیناً میں زبان سے نہیں بندوق سے آپ سے بات کر رہی ہوتی۔ ہیر سکندر کے قریب آئے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتی ہے، افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں جا کام اپنے نام کے ساتھ جوڑے پھرتا ہے، وہ میرا باپ ہی ہے۔ سکندر خون بہتی آنکھوں سے ہیر کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے، پر افسوس تمہیں ہونا چاہیے، جس باپ کے لیے تم مرنے کو تیار ہو وہ اس قابل ہے بھی یا نہیں۔ مجھے نہیں جاننا انہوں نے کیا کیا ہے، اور کسی نہیں میرے لیے کافی ہے۔ وہ بابا ہیں میرے، جنہوں نے مجھے ہمیشہ پیار سے پالا ہے، پر انسانی روپ میں درندہ جیسے مردوں سے لڑنے کے لیے ایک بہادر لڑکی بنایا ہے۔ ہیر سکندر کی بات کاٹ کر خود بول پڑتی ہے، میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ ڈیول کے پاس سب ہے، پھر کیا ہے وہ جسے لے کر وہ اکثر دنیا میں ہو کر بھی نہیں ہوتے، ہمارے درمیان نہیں ہوتے، پر اب وجہ سمجھ آئی ہے۔ ہیر مزید سکندر کے قریب آتے ہوئے کہتی ہے، وہ وجہ آپ ہیں، آپ میرے بڑے بھائی، جس کے بارے میں سن کر مجھے خوشی سے زیادہ حیرانگی ہو رہی ہے، اور شاید تھوڑی تھوڑی نفرت بھی۔ نفرت ڈیول سے کرتے ہیں تو میری ماں کا قصور کیا تھا؟ انہوں نے کیا کیا تھا آپ کے ساتھ؟ سکندر کے سینے پر انگلی رکھ کر غصیلے لہجے میں کہتی ہے۔ سکندر اب کی بار اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچے ہوئے اپنے آپ کو کنٹرول کرنے لگتا ہے۔ وجدان بھی ہیر کی بات پر اپنا سر اور نظریں دونوں جھکا لیتا ہے۔ کوئی جواب نہیں ہے۔ ہیر سکندر کا جھکا ہوا سر دیکھتے ہوئے پوچھتی ہے، بہت خوب، اب ایک کام کریے گا، جو اب تک کیا ہے وہی کرتے رہنا، بھول کر بھی کسی کی زندگی میں مت لوٹنا۔ ڈیول نے آپ کو بہت وقت دیا ہے لوٹ کر آنے کا، اب آپ کے بارے میں سب جانتے ہوئے بھی آپ کو انہوں نے زبردستی واپس لانے کی کوشش نہیں کی ہے۔ ہیر سکندر کے چہرے سے سینے سے انگلی ہٹاتے ہوئے سخت لہجے میں کہتی ہے، جس طرح بابا ماما سے اب تک آپ کے بارے میں سب نہیں جانتے، بوجھتے ہوئے بھی انہیں کچھ نہیں بتاتے، میں بھی انہیں کچھ نہیں بتاؤں گی۔ ہیر وجدان کی طرف بڑھتے ہوئے کہتی ہے، ان کی وجدان سے سب برباد ہوا ہے۔ ہیر وجدان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتی ہے، اور اتنا برباد ہو گیا ہے کہ اس کو ٹھیک کرنے سے ڈر لگتا ہے۔ ہیر کی نظریں مسلسل وجدان کی آنکھوں میں تھی۔ وجدان بھی ٹکٹکی باندھے ہوئے مسلسل ہیر کو دیکھے جا رہا تھا۔ اب کیا کریں گے؟ نکاح ہو گیا ہے، اب سچ میں بیوی بن گئی ہوں میں۔ آپ ہی ایک طرف میرا بھائی ہے اور دوسری طرف میں۔ ڈیول سے بدلہ چاہیے، اب بتائیں کس کا استعمال کریں گے، ان کو برباد کرنے کے لیے یا مجھے یا ان کو؟ اب سوچ لیں، آپ ایک طرف محبت اور دوسری طرف انتقام، کیا چاہیے؟ ہیر پرسکون سے کولڈ نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی۔ وجدان ہیر کی باتوں پر ایک لمبی گہری سانس لیتے ہوئے اپنا رخ موڑ لیتا ہے۔ تم نے اس لیے مجھ سے شادی کی تاکہ تم مجھے بیچ میں لٹکا سکو؟ وجدان ہیر کو بازوں سے جکڑتے ہوئے غصے میں کہتا ہے، میں نے اس لیے شادی کی تاکہ میں اپنے ماں باپ کو کسی وجہ سے الگ ہوتا درد میں مبتلا نہیں دیکھ سکتی ہوں۔ ہیر وجدان کے بازوں اپنے ہاتھ سے ہٹاتے ہوئے کہتی ہے، ہیر وجدان دھاڑتے ہوئے کہتا ہے، میں حویلی جا رہی ہوں، اگر بیوی چاہیے تو انتقام لینے آ جانا، اور اگر انتقام چاہیے تو آپ جو تحفہ آج بھیجا تھا
نہ کل بھی وہی بھیج دینا تاکہ مجھے بھی پتہ چل سکے رخصتی کی تیاری کرنی ہے یا جنگ کی۔ ہیر وجدان کے قریب آتے ہوئے کہتی ہے، پر ایک بات بتا دو، بزنس کی دنیا کا تو پتہ نہیں مجھے، پر اس کی محبت، اس کی زندگی میں آپ ایک غلط فیصلے پر آپ کو عرش سے فرش پر میں خود گراؤں گی۔ وجدان ایمان ہیر وجدان کے نام پر زور دیتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہتی ہے۔ ہیر کہہ کر جیسے ہی پلٹتی ہے سکندر کو دیکھ کر وہ رک جاتی ہے۔ یہ مشکل گھڑی صرف ان کے لیے نہیں، آپ کے لیے بھی ہے بھائی۔ ایک بات بتا دو، جس سے آپ نے شادی کی ہے وہ میری بیسٹ فرینڈ ہے۔ میں ہمیشہ سے اسے اپنی بھابھی بنانے کے چکروں میں تھی، پر یہ سوچ کر رک جاتی تھی کہ میرا کوئی بھائی ہی نہیں ہے، پر اب یہ سوچ کر تسلی ہے کہ وہ سچ میں میری بھابھی بن گئی ہیں، پر افسوس بھی ہے کہ وہ آپ جیسے شخص کی بیوی ہے۔ ہیر پہلے مسکراتے ہوئے پھر غصے میں دیکھتے ہوئے کہتی ہے، یہ امریکہ نہیں ہے، یہ اٹلی ہے، جہانگیر عالم دی اٹیلین ڈیول کا اٹلی۔ یہاں جو ہوتا ہے ہمیں سب پتہ ہوتا ہے۔ ہیر ہنستے ہوئے ایک آئیبرو اٹھاتے ہوئے کہتی ہے، ویلکم ٹو دی ڈیولز ورلڈ۔ ہیر سکندر کے بازوؤں پر ہاتھ رکھ مارتے ہوئے کمرے سے باہر، پھر فارم ہاؤس سے باہر نکل جاتی ہے اور سیدھا اپنی گاڑی کی طرف بڑھ کر وہ اپنے کوٹ کی جیب سے گاڑی کی چابی اس کی لائٹس آن کرتی ہے۔ گاڑی کی لائٹس آن ہوتے ہی اس کا دروازہ کھولتے ہی ہیر اپنی گاڑی میں سوار ہو کر فارم ہاؤس سے باہر نکل جاتی ہے۔ کیا کھا کر اسے پیدا کیا تھا تیری ساس نے؟ سکندر اور وجدان ہیر کو جاتا دیکھ کر دونوں فارم ہاؤس ہے دروازے پر کھڑے ہوئے بکلائے ہوئے نظروں سے سکندر وجدان سے پوچھتا ہے، میں بھی یہی پوچھنا چاہتا تھا، پدی سی ہے لیکن ہم دونوں کو چت کر گئی۔ وجدان اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتا ہے، اب کیا کرنا ہے؟ سکندر وجدان سے پوچھتا ہے، مجھے نہیں پتا، اس لڑکی نے میرا دماغ بند کر دیا، ظاہر اب میں اس کو حاصل کرنے کی کوشش تو کروں گا، مجھے تو اپنے سسرال جا کر رہنا پڑے گا۔ وجدان اپنی گاڑی کی طرف بڑھتے ہوئے کہتا ہے، جو سکندر لے کر آیا تھا، اگر میں سسرال گیا تو مجھے اپنے سسر سے مل کر انہیں عزت دینی پڑے گی، کیونکہ اگر میں نہیں دوں گا تو یہ مجھے نہیں ملے گی، اور اگر میں اپنے انتقام کے لیے لڑوں گا تو یہ بھی مجھے نہیں ملے گی، تو مطلب اب کیا میں بدلہ چھوڑ دوں ایک لڑکی کے لیے؟ مطلب مجھے ہر طرف سے ہار ہی ملے گی۔ وجدان گاڑی کا فرنٹ سیٹ کھولتے دروازہ کھولتے ہوئے کہتا ہے، اور میں ہار گیا ہوں۔ سکندر آسمان میں چاند کی طرف افسردگی سے دیکھتے ہوئے کہتا ہے۔ وجدان گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے ہی مڑ کر سکندر کی طرف دیکھتا ہے، جو ہیر کی باتوں پر سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ میری بیوی کی ٹینشن مت لے اور اپنی بیوی کی ٹینشن لینا شروع کر دے، ہیر کو میں دیکھ لوں گا، کچھ نہ کچھ ہو جائے گا اب تو۔ وجدان سکندر کو بازوں سے پکڑ کر اسے گاڑی کی طرف لاتے ہوئے کہتا ہے، یار مجھے لگ رہا ہے ہم شادی کر کے بھی رنوے رہیں گے۔ سکندر گاڑی کے پاس پہنچ کر وجدان کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے، ارے بکواس مت کر۔ وجدان گاڑی کے دروازہ بند کر گاڑی کے دروازے سے ٹیک لگا کر آسمان کی طرف دیکھنے لگ جاتا ہے۔ میں کچھ پہلے بالکل اس چاند کی طرح مکمل محسوس کر رہا تھا خود کو۔ وجدان افسردگی سے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے، اب؟ سکندر گاڑی سے ٹیک لگاتے ہوئے پوچھتا ہے، اب میں کچھ نہیں لگ رہا ہوں خود کو، مجھے سب شروع ہونے سے پہلے ہی سب ختم لگ رہا ہے۔ وجدان افسردگی سے گہری سانس لیتے ہوئے کہتا ہے، شکر منا تھپڑ تو نہیں پڑا ہے تجھے۔ سکندر وجدان کی چوٹ لگی ہوئی جگہ پر بے دھیانی میں تھپڑ مارتے ہوئے کہتا ہے، میں مکہ کھا چکا ہوں اس سے۔ وجدان اپنی بازوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے گندا سا منہ بنا کر سکندر کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے، مطلب ہم دونوں جو 30 مار خان بنتے پھرتے ہیں، ہم دونوں ہی تباہ ہو چکے ہیں۔ سکندر وجدان ایک دوسرے کی شکل دیکھ کر بلند آواز میں کہکا لگا کر ہنستے ہوئے کہتا ہے، کمینہ تیری تو ایک بیوی کی بات ہے، میری تو ماں باپ بہن اور بیوی کی بات ہے، تباہ برباد تو میں ہوا ہوں۔ سکندر ہنستے ہنستے رونے والی آواز میں کہتا ہو، اور میری بیوی ہر چیز پر بھاری ہے۔ وجدان کی آنکھیں بھی ہنستے ہنستے پانی سے بھر جاتی ہیں۔ ہنس لے بیٹا ہنس لے، ہنس کے ہم آباد نہیں برباد ہوئے ہیں، یہ دوبارہ کبھی اس ملک میں نہیں آؤں گا، ایک بار اپنی بیوی کو واپس لے جاؤں میں پھر کبھی اس ملک میں نہیں لوٹوں گا، یہ ملک مجھے ہمیشہ تباہ کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ وجدان اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر ہنستے ہوئے کہتا ہے، سنبھال خود کو بھائی، ابھی تو شروعات ہے۔ سکندر وجدان کو گلے لگا کر حوصلہ دیتے ہوئے کہتا ہے، ہاں بھائی ابھی تو حوصلہ رکھ، سب ٹھیک ہوگا۔ وجدان سکندر کی کمر سہلاتے ہوئے کہتا ہے، چل یار رونا بند کر، میں بہت تھک گیا ہوں، تیری بہن نے مجھے بہت تھکا دیا ہے، جسمانی طور پر بھی اور ذہنی طور پر بھی۔ وجدان سکندر کو خود سے دور کرتے ہوئے گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے کہتا ہے، گاڑی میں چلاؤں گا۔ سکندر اسے سائڈ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے دیکھتے ہوئے کہتا ہے، ہاں تو چلا لے، رو یا مر ایسے چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر
मरमत ऐसी छोटी छोटी बातों पर वजदान गाड़ी का दरवाज़ा बंद करते हुए कहता है, निहायत ही कोई निकम्मा इंसान है। तो सिकंदर ड्राइविंग सीट की तरफ बढ़ते हुए कहता है। वजदान जवाबन हंसते हुए सीट से सर टिकाए अपनी आंखें बंद कर लेता है। सिकंदर गाड़ी स्टार्ट किए फार्म हाउस से बाहर निकलने लगते हैं। हीर फुल स्पीड में एक हाथ से ड्राइविंग करते हुए एक छोटे से रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ती है। रेस्टोरेंट के बाहर गाड़ी जैसे ही रोकती है, रेस्टोरेंट के अंदर से अमायमा दौड़ते हुए आती है और आकर फ्रंट सीट पर बैठ जाती है। अमायमा के बैठते ही हीर गाड़ी स्टार्ट किए हवेली की तरफ बढ़ने लगती है। अमायमा बार बार मुड़कर हीर के चेहरे को देखती है और इससे बात करना चाहती है, पर समझ नहीं आ रही थी कि कहाँ से शुरू करे। हीर अपनी ख्यालों की दुनिया में मगन हुई पड़ी थी। हीर अमायमा से आवाज़ लगाती है। हीर इसकी आवाज़ सुनकर इसकी अनसुनी अनसुनी कर चुकी थी। हीर अमायमा इसके बाजुओं पर हाथ मारकर इसे अपनी तरफ मतवज्जा करती हैं। हाँ, हीर गर्दन मोड़कर देखते हुए कहती है। क्या बना? अमायमा तजस्सुस से पूछती है। निकाह हो गया है। हीर गाड़ी की स्पीड थोड़ी कम किए गाड़ी को हवेली ले जाने के बजाय समंदर की तरफ मोड़ लेती है। क्या तुमने वजदान से निकाह कर लिया है? अमायमा पूरी हीर की तरफ मतवज्जा हुए इसे तजस्सुस से पूछती है। हाँ, कर लिया है। हीर अब भी पुरसुकून सा जवाब देती है और गाड़ी को समंदर के साहिल पर जाकर रोकती है। और अपने दिमाग को काबू में लाने के लिए वो गाड़ी से बाहर निकलकर समंदर के करीब जाती है। हीर को जाता देखकर अमायमा भी सीट बेल्ट खोलकर गाड़ी से बाहर निकलती है। इसके पीछे पीछे चल पड़ती है। तुम्हें वजदान पसंद नहीं था तो निकाह क्यों किया? क्या इसने भी ज़बरदस्ती शादी की है तुमसे? हीर अमायमा हीर के पीछे पीछे छोटे छोटे कदम उठाते चलते हुए हीर के कमर पर बंधे हुए हाथों को देखते हुए कहती है। पहले नहीं पसंद था, आज पसंद आ गया है वो मुझे। हीर बिना मुड़े हुए समंदर के किनारे पर चलते हुए समंदर की लहरों को सुनते हुए गहरी सांस लेते हुए कहती है। क्या? अमायमा जाकर हीर का बाजू पकड़कर इसे रोककर इसके चेहरे को देखते हुए पूछती है। ये मोजा कब हुआ बहन? कल तक तो पसंद नहीं था, आज कैसे आ गया? अमायमा बड़ी बड़ी आंखें किए मुस्कुराते हुए पूछती है। ये मौजा आज हुआ है बहन। जब वो मेरे सामने बंधा हुआ था, इसके बाजू में दर्द हो रहा था, लेकिन वो फिर भी खुद से पहले मेरी फिक्र कर रहा था। मुझे मोमबत्ती की पिघलती हुई मोम लग जाए इससे पहले ही वो मेरे हाथ से छुड़वा चुका था। हीर अमायमा के साथ साथ छोटे छोटे कदम उठाते चलते हुए मुस्कुराते हुए कहती है। मुझे लगता था कि वो इंतकाम लेने के लिए मुझसे मोहब्बत के दावे करता था, पर वो तो सच में करता है। हीर कहते हुए हंस पड़ती है। इसे मेरा रोना नहीं पसंद, इसे मेरा इससे झूठ बोलने से कोई एतराज़ नहीं था। मैंने इसका दिल तोड़ा, पर इसने इस बात के लिए भी मुझे माफ़ कर दिया। मुझे अपनी ज़िंदगी में लाने की कोशिशों में जुट चुका था। हीर वजदान को तसव्वुर करते हुए एक लफ्ज़ कहती है, जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट बनकर दिखाई दे रही थी। तो इसमें दुश्मन से निकाह करने की क्या ज़रूरत थी? क्या पता वो सब वाकई में अपने मतलब के लिए कर रहा हो? अमामा हीर के चेहरे की तरफ देखते हुए बोली। नहीं, वो झूठ पसंद नहीं करते हैं ना? ना बोलना ना सुनना। हीर वजदान को डिफेंड करते हुए कहती हैं। वो मेरी परवाह जिस तरह करते हैं, मेरी हामी पर जो चमक इनके चेहरे पर और आंखों में आई थी, वो देखने वाली थी। वजदान ईमान कितनी नफरत मेरे बाबा से करता है, हीर आलम से वो इतनी ही मोहब्बत कर बैठा है। और रही मेरी बात, तो मुझे बार बार वजदान जैसा दीवानावार चाहने वाला शख्स नहीं मिलेगा। हर बार किस्मत मेहरबान नहीं होगी मुझ पर। हीर गहरी सांस लेते हुए मुस्कुराते हुए कहती है और कहते हुए वो अमायमा की गर्दन के गिर्द कंधे पर हाथ रखकर इसके चेहरे को देखते हुए कहती है। जो मिल रहा है वो कर लो, किस्मत से खेलना मतलब हर खुशी से हर चीज़ से महरूम रह जाना। हीर अमायमा को अपने साथ साथ दिए चलते हुए कहती है। डेविल को और हया को क्या कहोगी? अमायमा हीर के चेहरे को देखते हुए कहती है। फिलहाल कुछ नहीं। हीर अमायमा की गर्दन से हाथ हटाते हुए कहती है। मुझे नहीं लगता कि मेरी और वरदान की कहानी का अख्ताम अच्छा होगा, इसीलिए अभी जो जैसा चल रहा है वैसे चलने देते हैं, फिर देखते हैं किस्मत यहाँ से कहाँ लेकर जाती है। हीर उल्टे पैर उठाते हुए हंसते हुए कहती है। तुम्हें डर नहीं लग रहा है? अमामा इसके चेहरे पर सजी पुरसुकून मुस्कुराहट देखते हुए कहती है। किस चीज़ का डर? हीर रुककर हैरान को नजरों से देखते हुए पूछती है। तुम दो दो दुश्मनों के दरमियान आ खड़ी हुई हो, एक तरफ बाप और दूसरी तरफ अब तुम्हारा शौहर है। एक एक का साथ दोगी तो दूसरे रिश्ते से हाथ धो बैठोगी। अमामा अपनी आईब्रो उठाते हुए कहती है। मैं खुद बीच में आई हूँ जानबूझकर। मैं भी लोगों को अपनों को थोड़ा सा आजमाना चाहती हूँ। मुझसे मोहब्बत के दावे करने वाले लोग सच में मोहब्बत करते हैं या दावे ही हैं ये? हीर समंदर की लहरों की तरफ देखते हुए अपने चेहरे से बालों को हटाते हुए कहती है। मतलब इन सब में तुम खुद को आजमा रही हो? अमामा हीर के बराबर खड़ी होकर पूछती है। हीर जवाबन कुछ नहीं कहती और मुस्कुरा देती है।
تم نے تو میرے بھائی سے شادی کر لی ہے، یقیناً غصے میں کی ہوگی۔ ہیر امائمہ کی طرف اپنا رخ موڑ کر کمر پر ہاتھ باندھے ہوئے پوچھتی ہے۔ ہاں غصے میں کی ہے، امائمہ گہری سانس لیتے ہوئے ہیر سے نظریں ہٹاتے ہوئے کہتی ہے۔ فکر مت کرو، سکندر کے پاس وجدان ہے تو تمہارے پاس میں ہوں، ہر وقت ہر قدم پر تمہارے ساتھ۔ وہ کیا ہے، دوستی ہو چاہے محبت، دل و جان سے نبھانے کی عادی ہیں ہم عالم لوگ۔ تمہاری مشکلات کو کم تو نہیں کر پاؤں گی، پر ان سے نکلنے کے لیے تمہاری ہر قدم پر مدد ضرور کروں گی۔ ہیر امائمہ کے بازوں کو سہلاتے ہوئے کہتی ہے۔ تم فکر مت کرو، تمہارے بھائی کو میں خود دیکھ لوں گی۔ امائمہ ہنستے ہوئے کہتی ہے۔ تم یقیناً دیکھ لو، مافیا گرل کی دوست ہو، جب سنبھالنا مشکل ہو جائے تو اڑا دینا، باقی میں دیکھ لوں گی۔ ہیر امائمہ کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتی ہے۔ امائمہ ہیر کی بات پر ہنس پڑتی ہے۔ نیک تمہیں لینے گیا تھا، پھر کہاں گیا؟ ہیر اپنی گاڑی کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھتی ہے۔ اسے شعیب انکل نے بلایا تھا، کام سے گیا ہوا ہے، امائمہ پرسکون سے جواب دیتی ہے۔ چلو آ جاؤ، گھر چلتے ہیں، میری ماں کے پہنچنے سے پہلے پہنچ جاتے ہیں، ورنہ پیشی لگ جائے گی۔ حیا جہانگیر عالم کی عدالت میں اپنی ہیر گاڑی کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے ہنستے ہوئے بولتی ہوئی جا رہی تھی۔ ہیر گاڑی میں بیٹھتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ امائمہ بھی گاڑی میں سوار ہو جاتی ہے اور وہ دونوں اب واپس حویلی کی طرف بڑھنے لگتی ہیں۔ کچھ دیر بعد دونوں حویلی پہنچ چکی تھی۔ جہانگیر بھی آفس گیا ہوا تھا، حیا بھی بیورو میں تھی۔ امائمہ اور ہیر دونوں اپنے اپنے کمروں میں جا کر آرام کرنے لگتی ہیں۔ آئینہ کتاب پڑھتے پڑھتے وہ پہلے ہی سو چکی تھی۔ امائمہ بھی خاموشی سے فریش ہو کر بیڈ پر اس کے برابر میں لیٹتی ہے۔ ہیر بھی کپڑے چینج کیے ہوئے تھکاوٹ سے چور ہو کر وہ اپنے لیے کافی منگوا کر کچھ دیر کے لیے کمرے سے باہر نکل کر چھت پر چلی جاتی ہے۔ کھلے آسمان کے نیچے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا میں وہ اپنے دماغ کی کشمکش کو کم کرنے کے لیے اپنی آنکھیں بند کیے ہوئے دوسری کرسی کھینچ کر اپنے پیر پر رکھ کر آنکھیں بند کر لیتی ہے۔ سکندر اور وجدان دونوں واپس ہوٹل پہنچ چکے تھے۔ اپنے فلور پر جیسے ہی پہنچتے ہیں وہاں ہر طرف سناٹا ہی سناٹا چھایا ہوا تھا، کوئی گارڈ وہاں پر موجود نہیں تھا، ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اتنا خاموش کیوں ہے سب یہاں؟ سکندر لفٹ کے اندر فلور پر قدم رکھتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہتا ہے۔ وجدان اپنے خیالوں میں اپنے درد میں مبتلا وہ سکندر کی بات کو نہیں سن پاتا ہے۔ وجدان سیدھا اپنے کمرے میں جا کر اپنے لیے بیگ سے نارمل ٹراؤزر شرٹ نکال کر شرٹ کمرے میں اتار کر واش روم میں چلا جاتا ہے۔ سکندر بند کمرے کے دروازے کو دیکھتے ہوئے وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ دروازے کے سامنے جا کر کھڑا ہو کر وہ کچھ پل ٹھہر کر گہری سانس لیتا ہے اور پھر دروازے کو کھول کر اندر داخل ہو جاتا ہے۔ پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوبا تھا۔ سکندر اندر داخل ہوتے ہی کمرے کی لائٹس آن کرتا ہے اور کچھ قدم آگے بڑھا کر وہ پورے کمرے میں اپنی نظریں دوڑاتا ہے، امائمہ کو کہیں بھی نہ دیکھتے ہوئے۔ وہ حیران پریشان سا ہو کر جلد بازی میں کوٹ کی جیب سے اپنا فون نکال کر البرٹ کو کال ملا کر وہ امائمہ کے نمبر کے کیے حکمانہ انداز میں کہتا ہے۔ کال بند کیے سکندر بھی اپنے سوٹ کیس میں سے اپنے لیے ٹراؤزر شرٹ کے لیے وہ بیگ وہیں پر کھلا چھوڑ کر واش روم میں چلا جاتا ہے۔ سکندر شاور لیے کپڑے چینج کیے بالوں میں ٹاول مارتے ہوئے وہ کمرے میں آ کر اپنے فون کی طرف دیکھتا ہے جہاں البرٹ کا میسج آیا ہوا تھا۔ سکندر میسج پر نمبر دیکھتے ہی امائمہ کو فون ملاتا ہے۔ امائمہ اپنے چہرے تک کمبل اوڑھے ہوئے لیٹتی ہے، گہری نیند میں کھو چکی تھی۔ سکندر بالوں میں ٹاول مارتے ہوئے گیلری کا دروازہ پیر سے کھولتے ہوئے ٹاول گردن پر رکھتے ہوئے گیلری میں کھڑے ہو کر کہتا ہے، ہیلو۔ سکندر بھاری آواز میں کہتا ہے، کون؟ امائمہ نیند کی حالت میں دھیرے سے پوچھتی ہے۔